کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ماتھے پر شکن تک نہ آیا، جن کے کانوں پر جوئی تک نہ رہیں گی، وہ اپنی خرمستیوں میں مگن ہے۔ آج بھی شادیوں میں تیز آواز سے گانے بجائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں اب بھی جو قوم نہ جاگی، ہم تو ممبر و محراب سنبھال کے یقیناً پریشان ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم روز محشر کیا جواب دیں گے اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اب تک گانے بازوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، اب تک ٹک ٹاکس بن رہے ہیں، اب تک گانوں پر جو ہے وہ کامیڈی کی جا رہی ہے، اب تک وہ پرینک والی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، یعنی لوگوں کو جھوٹ بول کے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اب تک دنیا کی خرمستیاں جاری۔ تو کیا کریں حضرت، ہم دنیا چھوڑ دیں، دنیا داری چھوڑ دیں، دنیا کے کام کاج چھوڑ دیں؟ ہم نے کہا اسلام کبھی یہ نہیں کہتا، لیکن اگر امام مالک سے پوچھو تو وہ تو یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، تمہارے روزے بھی کسی کام کے نہیں ہیں، تمہاری تلاوت قرآن بھی کسی کام کے نہیں ہے، اگر تمہارے نبی کی گستاخی ہوتی ہے اور تم بغیرت بنے ہو، اگر تمہارے اندر غیرت نہیں جاگ رہی ہے، تمہاری نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں بخاول امتی بعد اشد من نبیھا، امتی کو جینے کا حق نہیں ہے کہ نبی کو گالیاں پڑ رہی ہو اور امتی جی رہا ہو۔ کہا جہاں جینے کی پابندی لگا دی جائے کہ جینے کا حق بھی امت کے لیے نہ ہو نبی کی گستاخی پر، کہ وہ اپنی نارمل لائف گزارے، کہا ایسے امتی کو بہتر ہے کہ مر جائے۔ تو پھر بتائیے نا ان امتیوں پر اللہ کا کیسا غضب آئے گا جن کے کان ورب تک جوئی تک نہ رینگی ہے، جن کے ماتھے پہ شگن بھی نہ آئی ہے، جو آج بھی خرمستیوں میں لگے او خدا را کم از کم گناہوں سے تو بچ جاتے، کم از کم یہود و نصارہ کے اطوار عادات افعال اعمال سے تو بچ جاتے، کم از کم ان کے انداز اور طریقہ کار سے تو دور ہو جاتے۔ جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، جتنا ممکن ہے وہ تو کرو۔ گانے سے بچنا تو ہر حال میں ضروری ہے، گانے سننا تو ہر حال میں حرام ہے۔ یہاں پر نہ صرف خود سنے جا رہے ہیں، دوسروں کو سنایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی اسٹیٹس میں گانے لگ رہے ہیں، ابھی بھی لوگ اسٹیٹس پر گانے لگا کر کے اور ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں۔ کہا جائے تو پرائیویسی لگا کے ہائیڈ کر دو ہمیں ہائیڈ، کہ امام صاحب بولیں گے، مولانا صاحب بولیں گے یار یہ بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، یہ بولتا ہے، جب گان لگاؤ اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ فلاں کام یہ بھی تو کرتا ہے، یہ کام یہ بھی تو کرتا ہے۔ تم جو کرتے ہو اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی تمہیں سمجھاتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن اگر تم نے اس کو ہائیڈ کر دیا، پرائیویسی لگا دی، تو اللہ سے تو کوئی پرائیویسی نہیں ہوگی، اللہ سے تو کوئی چیز ہائیڈ نہیں ہے، رب سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ نا کیا جواب دو گے جو نمازیں پڑھتے رہے، جو مصلی سنبھالتے رہے، جن کی ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، جو بے چین ہیں فرانس کے گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے وہ کام رہے ہیں، پولیس رات پر میرا کیا بنے گا، میدان معاشر میں میرا کیا حال ہوگا؟ وہ جب ننگے پیر میدان معاشر کی تپتی ہوئی زمین پہ کھڑا کیا جائے گا، پیر اٹھانے کی اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کو اجازت نہ ہوگی، وہ جو اس موقع پر سوالات کیے جائیں گے، عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، اپنے علم پر کیسے عمل کیا، ان 4 سوالات سے پہلے کسی کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کاندھے تک، اور کوئی پورے سر تک اپنے گندے بدبودار پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر جن لوگوں نے مصلی سنبھالے ہوئے ہیں، جنہوں نے تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، جنہوں نے عبادتیں کی ہوئی ہیں، جنہوں نے فرانس کے گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس نہ بساط ہے، نہ استطاعت ہے، نہ طاقت ہے، نہ ریسورسز ہیں کہ یہ وہاں تک پہنچ سکے، وہ لرزہ براندام ہے۔ نزا کے جھٹکوں میں کیا ہوگا، خبر میں کیا ہونے والا ہے، وہ محبوب کو کیسے منہ دکھائیں گے، جب سوال ہوگا اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے، دنیا جانتی ہے، اس سوال پر محبوب خدا خود قبر میں آئیں گے، رسول خدا کی خود آمد ہوگی۔ اس موقع میں ہم نے کہا یہ تو ہمارے رسول ہیں، انہی کا تو میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، انہی سے تو میں محبت کیا کرتا تھا، انہی کے پیار کا دم بھرا کرتا تھا۔ اس موقع پر اگر حبیب کبریا احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کر لیا، اچھا تو میرا عاشق ہے، تو میرا دیوانہ ہے، تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، بتا دو صحیح دنیا میں میری محبت والے کام کیا کیے تو نے؟ آقا کا دیدار یقینی ہے، آقا کے جلوے یقینی ہیں، آقا کا دیدار مومن کو لازمی کیا کافر کو بھی ہوگا، لیکن اس موقع پر جب محبوب کے پاس جایا جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر کے جایا جاتا ہے، محبوب کے پاس کچھ پیش کیا جاتا ہے، تو کچھ نذرانہ، کچھ تحفہ، کچھ عقیدتوں کے پھول پیش کیے جاتے ہیں، ہم کیا نظر کریں گے؟ تو ظاہر ہے ہم کہیں گے، ہم آقا کی بارگاہ میں عرض کریں گے کیا نظر کرے آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، لیکن پوچھا گیا جان میری تھی،
آقا آپ کی تھی، دل آپ کا، دل میرا تھا، جی آقا آپ کا تھا، کیا کیا ہے؟ دل میں تو غیر بستے تھے، دل میں تو گانوں کی محبت بستی تھی، دل میں تو نامحرموں کی محبت بستی تھی، دل میں تو اللہ کی عداوت اور اللہ کی نافرمانی بستی تھی، اور جان میرے لیے ہے۔ جو فجر کی نماز میں اٹھنا گوارا نہ کرے وہ کہے جان مصطفیٰ کے لیے ہے، وہ نعرے لگائے گے نہیں آقا ہم تو کہتے تھے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ تھا، 4 نعرے مار کر غلام رسول سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم سے یہ پوچھا گیا تم نے کیا کیا تو ہم کیا بتائیں گے؟ ہمارے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں؟ فکر کرو نا، سوچو نا۔ تو میں ان لوگوں کے حوالے سے بالخصوص عرض کر رہا تھا جنہوں نے اس ماحول میں بھی گانے باجے نہیں چھوڑے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑی ہے، دین سے دوری اب بھی برقرار ہے، ایسے لوگ کیا جواب دیں گے؟ چہ جائے کہ وہ لوگ جو جذبات کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ اپنے جذبوں کو جمان رکھے ہوئے، سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے عمل بھی کرنا ہے، وہ کانپ رہے ہیں، کیا بات پیش کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ چہ جائے کہ وہ لوگ کہ جو اب تک دین سے دور ہیں، جنہوں نے اب تک حضور کی سنت چہرے پہ نہیں سجائے، جو اب تک محبوب خدا علیہ السلام والی سنت والا چہرہ اپنا نہیں بنا سکے، ایسے لوگ کیا جواب دیں گے؟ ایسے لوگ کیا بتائیں گے؟